السلام علیکم ڈیفنس لورز دوستو، حال ہی میں امریکہ میں جوہری مواد کے تحفظ کے حوالے سے دنیا بھر کی مجموعی صورتحال پر ایک رپورٹ شائع کی گئی ہے، جس میں پاکستان اپنے جوہری مواد کا تحفظ کرنے اور اس بارے میں ضابطۂ کار پر عمل درآمد کرنے کے نتیجے میں اس فہرست پر 19ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ تاہم اس رپورٹ کے شائع ہوتے ہی پہلا سوال یہی پوچھا جا رہا ہے کہ اس رینکنگ کی کیا اہمیت ہے اور اس سے دنیا بھر میں پاکستان کی ساکھ پر کیا فرق پڑ سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ NTI انڈیکس کیا ہے، اس ادارے کی طرف سے جاری کردہ حالیہ رپورٹ کی اور اس میں پاکستان کی نئی رینکنگ کی کیا اہمیت ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل ڈیفنس انالیسس۔ دوستو، نیوکلیئر تھریٹ انیشیٹو یعنی NTI کی سن 2020 کی حالیہ رپورٹ میں پاکستان کی طرف سے کیے گئے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ملک میں جوہری مواد کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے خاصی محنت کی گئی ہے اور اس بارے میں اقدامات پر عمل درآمد کرنے میں بھی بہتری آئی ہے۔ نیوکلیئر تھریٹ انڈیکس NTI جاری کرتا ہے، جو امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن DC میں قائم ایک ادارہ ہے۔ یہ دنیا کے 170 ممالک کے جوہری ہتھیاروں پر تحقیق کرتا ہے۔ یہ ادارہ خود کو نہ صرف جوہری ہتھیاروں کا مخالف بتاتا ہے بلکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام کی کوششوں میں بھی مصروف عمل رہتا ہے۔ یہ ادارہ جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے خطرات کے بارے میں سالانہ رپورٹ بھی شائع کرتا ہے، جس سے یہ تعین کیا جاتا ہے کہ جوہری ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں کے حامل ممالک ان اثاثوں کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں اور یہ اقدامات ضابطۂ کار پر پورے اترتے ہیں یا نہیں۔ بعض تجزیہ نگاروں کے نزدیک NTI ایک غیر جانبدار ادارہ ہے اور دنیا بھر میں ان کے تجزیوں اور رپورٹس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان نے سن 1970 کے وسط میں ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے یورینیم کی افزودگی کا پروگرام شروع کیا، جس کے ذریعے پاکستان جوہری ہتھیار بنانا چاہتا تھا۔ ان ہتھیاروں کو بنانے کے پیچھے ایک بڑی وجہ پاکستان کی انڈیا کے ساتھ جاری کشمکش کو سمجھا جاتا ہے، جس کے تحت انڈیا نے پہلے جوہری طاقت حاصل کی اور مئی 1974 میں جوہری دھماکہ بھی کیا۔ بعد میں مئی 1998 میں انڈیا کے جوہری تجربوں کے کچھ عرصہ بعد ہی پاکستان نے 28 مئی 1998 کو ایٹمی تجربے کیے، جس کے بعد پاکستان کا شمار ایٹمی صلاحیت کی حامل ریاستوں میں ہونے لگا۔ ویورز، آپ کو یاد ہوگا کہ 11 ستمبر 2001 میں امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہونے والے حملے کے بعد دنیا بھر میں پاکستان کے جوہری اثاثوں اور ہتھیاروں کے بارے میں ایک منظم کوشش کے تحت یہ تشویش پیدا کی گئی اور کہا جاتا رہا کہ یہ ہتھیار شدت پسندوں کے ہاتھ لگنے کا خطرہ ہے۔ دوستو، عالمی قوتوں کی جانب سے پاکستان کے جوہری پروگرام پر تحفظات اور الزامات کے بعد پاکستان نے اس ضمن میں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ اہم اقدامات کیے ہیں۔ سن 2002 اور 2004 کے دوران پاکستان اس حوالے سے عالمی قوتوں کے خاصے دباؤ میں رہا۔ پاکستان نے پھر ایسے قوانین اور ضابطہ کار بنائے کہ اگر کوئی جوہری ہتھیار ملک سے باہر جاتا ہے یا باہر سے ملک میں آتا ہے تو اس بارے میں ایک مکمل طریقہ کار موجود ہو، تاکہ اس حوالے سے کچھ بھی ڈھکے چھپے انداز میں نہ ہو بلکہ دنیا کے سامنے ہو۔ دوسرا خطرہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سے منسلک تھا، جس میں جوہری ہتھیار کا حادثاتی طور پر لانچ ہو جانا، چوری ہو جانا وغیرہ شامل ہیں۔ ان خدشات کے نتیجے میں ملک کو عالمی اداروں کو یہ یقین دہانی کرانی ہوتی ہے کہ ان کے ملک میں موجود جوہری ہتھیاروں کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے ان تمام تحفظات کو دیکھتے ہوئے اپنے جوہری پروگرام کے لیے ایک خصوصی اسٹریٹجک پلانز ڈویژن فورس قائم کی۔ پاکستان نے پھر دنیا بھر کے ممالک کو اس بحث میں شامل کیا کہ ہمارے پاس جوہری ہتھیار اور ٹیکنالوجی ہے، اور سن 2000 سے لے کر 2010 کے درمیان مختلف ورکشاپس اور سیمینار کیے گئے، جہاں ماہرین کو بلا کر ان کی رائے لی گئی تاکہ ان سے سیکھا جا سکے کہ اس پروگرام کے تحت نظام میں مزید بہتری کہاں اور کیسے لائی جا سکتی ہے۔ یہ حفاظتی اقدامات مختلف سطحوں پر مشتمل ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان نے ایک مضبوط نظام قائم کر لیا۔ اس دوران لوگوں کا اعتماد بڑھا کہ یہ واقعی بہتری لانا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں۔ دوستو، پرامن مقاصد کے لیے دنیا بھر میں 434 کے قریب نیوکلیئر ری ایکٹرز کی تمام تر نگرانی IAEA یعنی انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی کرتا ہے۔ پاکستان کا IAEA کے ساتھ اشتراک تیسری دنیا کا سب سے بڑا اور پرانا پروگرام ہے۔
پاکستان کے پرامن مقاصد کے لیے قائم 6 ایٹمی ری ایکٹر IAEA کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ری ایکٹرز کا کام قابلیت اور اس سے منسلک ٹریننگ دیکھنے کا کام IAEA کرتا ہے۔ یاد رہے کہ پرامن مقاصد کے طور پر ایٹمی ٹیکنالوجی کے ذریعے طبی علاج، بجلی بنانے اور زراعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے اس وقت 18 ہسپتال کینسر پر تحقیق، اس کی تشخیص اور اس کے علاج کے لیے کام کرتے ہیں۔ تقریباً 8 لاکھ کے قریب کینسر کے مریضوں کا ایٹمی ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے ان 18 ہسپتالوں میں علاج کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں ایٹمی ٹیسٹ کے بعد ایک پلاننگ ڈویژن کی ضرورت محسوس کی گئی، جس کے نتیجے میں نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے تحت اس ادارے کو قائم کیا گیا اور اس کمیٹی کا چیئرمین پاکستان کے وزیر اعظم کو بنایا گیا، جو NCA ایکٹ کے آرٹیکل 4 کے تحت ہوتا ہے۔ دوستو، NCA کے قوانین کے تحت پاکستان کے اسٹریٹجک ڈویژن کا کام ملک کے ایٹمی پروگرام کی حفاظت کرنا اور اس کے استعمال کے لیے ہونے والی پلاننگ کو ممکن بنانا ہے۔ اس کے علاوہ اس ڈویژن کا مقصد یہ ہے کہ ایٹمی پروگرام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رکھا جائے اور ساتھ ہی اس پروگرام کی مختلف جہتوں کو پلاننگ کے تحت چلایا جائے۔ اس پس منظر میں یہ رینکنگ آنا اور اس میں پاکستان کے حفاظتی اقدامات کی پذیرائی ہونا ایک خوشائن بات سمجھی جا رہی ہے۔ مبصرین اس بات کو خوشائن قرار دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مستند ادارہ ہے جو کئی برسوں سے پاکستان کے جوہری پروگرام پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی اس ادارے کا غیر جانبدار ہو کر رینکنگ دینا اچھی بات ہے اور اس ادارے کی طرف سے پاکستان کے جوہری مواد کے تحفظ کو بہتر قرار دینا پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے پائے جانے والے من گھڑت خیالات کو زائل کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ یاد رہے کہ اس رپورٹ میں بنائی گئی فہرست میں پاکستان کی رینکنگ انڈیا سے بھی بہتر ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔